وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلوات۔ دوسرا خطبہ میرا جی چاہتا ہے تاکہ مسائل دینیہ اور حقوق انسانیت میں سے زوجہ کے حقوق جو حضرت انسان پہ وجوب کے طور پر اللہ نے نازل فرمائے، تاکہ ایک مومن اپنی اہلیہ کے حقوق کی طرف متوجہ ہو اور اسے پتہ ہو کہ کریم مالک نے میری ہم سفر کو، میری زوجہ کو جو میرے لیے ایک کنیز قرار دیا، ایک اسیر قرار دیا، مجھ پر حاکم ہونے کے ناطے اس کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اسلام نے مرد کے اوپر بھی زوجہ کے کچھ حقوق واجب قرار دیے ہیں، جن میں سے کچھ مادی حقوق ہیں، کچھ روحانی حقوق ہیں اور کچھ اخلاقی حقوق ہیں۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم جب کسی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اور اپنے گھر میں لے آتے ہیں تو مرد پہ پہلا حق یہ ہے یشبع بطنہا، یہ مرد پہ واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو سیر ہو کر کھانا پیش کرے، تاکہ اتنا کھانا پیش کرے وہ سیر ہو جائے تاکہ اس کی بھوک باقی نہ رہے۔ یہ مرد پر واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ مرد پر واجب ہے۔ ہم جتنے مرد موجود ہیں، ہم جتنا بھی اپنے گھر والیوں کا شکر ادا کریں اور انہیں خراج تحسین پیش کریں کم ہے۔ یہ مرد پر واجب ہے کوئی کنیز کو مقرر کرے تاکہ پکا پکایا کھانا اہلیہ کو دینا، یہ مرد کے وجوبات میں سے ہے۔ ہماری جو گھر والیاں ہیں، دیکھیں ہمیں کتنی رعایت دیے ہوئے ہیں، ہم پھر بھی ان پہ راضی نہیں رہتے۔ ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ پھر فرمایا وَيَكْسُو جُثَّتَهَا، یہ مرد پر واجب ہے کہ اپنی وائف کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ کو لباس عطا کرے۔ اور بڑی مشکل بات ہے، برادران ایمانی اپنی آخرت کے لیے بےتاب رہا کریں۔ یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ کپڑے خریدے، یہ مرد کا کام ہے اسے لباس دے۔ ان باتوں کو بڑی باریک بینی سے، بڑی دقت سے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مرد پہ واجب ہے تاکہ وہ شاپنگ کرے اور اپنی اہلیہ کو کپڑے پہنائے۔ بلند تر صلوات محمد وآل محمد۔ وَإِن جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا، فرمایا اگر آپ کی اہلیہ سے آپ کے حق میں کوئی غلطی ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ اپنی وائف کو، اپنے ہم سفر کو اس غلطی کی بنا پر معافی عطا کرے، انہیں معاف کر دے۔ جب یہ حاکم ہو کر محکومہ کو معاف کرے گا، پھر اللہ رب العزت اپنے اس کریم بندے کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر کیا فرمایا آگے جب جاتے ہیں امام علی زین العابدین محمد وآل محمد، اما حق الزوجۃ، آپ غور کریں رسالہ حقوقیہ اپنے امام کا پڑھیں، کمال گفتگو ہے۔ اللہ نے آپ کو کیسے راہ پر عطا فرمائے۔ مولا آپ کو فرماتے ہیں کہ آپ کو علم ہے، ہمارے دامن سے دامن گیر ہونے والوں، آپ کو پتہ ہے کہ مکتب صادق میں ایک زوجہ کے کیا حقوق ہیں، ایک زوجہ کا کیا مقام ہے۔ مولا یہاں پہنچے اور پھر فرمایا فَأَن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهَا لَكَ سَكَنًا وَأُنْسًا، فرمایا تم نے کبھی سوچا اللہ رب العزت نے ایک عورت کو اپنے بندے کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا؟ اللہ اکبر۔
ہیں راحت، سکون، اطمینان قلبی اور گناہوں سے بچنے کا اللہ نے عورت کو ہتھیار قرار دیا۔ بندہ گناہوں سے بچ جائے تاکہ بندہ اطمینان قلبی سے اپنے پروردگار کی عبادت کر سکے اور وجودی لطف اٹھا سکے۔ پھر فرمایا، آپ غور کریں، وَأُنْسَنَّ، فرمایا اللہ نے تمہارا اتنا خیال رکھا تمہاری، تاکہ ایک محبت آپ کو دکھائی جائے، آپ کو ایک انس دکھایا جائے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورت کو تمہاری محبتوں کا چشمہ قرار دیا ہے، مہرو محبت کا ذریعہ قرار دیا۔ پھر آپ سوچیں، پھر کیا فرمایا، فَتَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْكَ، فرمایا یہ گھر میں جو تمہاری اہلیہ ہے نا، فقط اہلیہ نہیں ہے، فرمایا او اللہ کے بندو، اوے ہمارے دامن سے دامن گیر ہونے والوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے گھر کے صحن میں ایک اللہ کی نعمت موجود ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ آپ کی اہلیہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ پھر ساتھ ارشاد فرمایا، فَتُكْرِمُهَا، میں امام تم سے تقاضا کرتا ہوں ہمیشہ اپنی اہلیہ کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے بولا کرو۔ غور کریں، امام ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَرْفَقُ بِهَا، آپ کی زبان میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کی جو بیوی ہے نا، آپ کے آوازوں سے محبت کرتی ہے، آپ کا آواز اس کی محبت کو کیچ کرے اور تمہارا لے جا اس کے دل میں اتر جائے، ایسا کلام کرو۔ پھر مولا نے آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ حَقُّكَ عَلَيَّ أَوْجَبًا، یقیناً بندگان خدا، اے ہمارے چاہنے والو، یقیناً تمہارے لیے وہ عورت سکون کا ذریعہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن تمہارے حقوق اس پر واجب ہیں، وہ بھی اپنے حقوقوں کو ادا کرے، لیکن یہ ضروری ہے عَلَيْكَ أَن تَرْحَمَهَا، تاکہ تم بھی ان پر رحم کرو، ان پر کیا کرو؟ رحم کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا أَسِيرُكَ، فرمایا تم آزاد ہو، تمہیں علم نہیں ہے، جو تمہاری وائف ہے، جو تمہاری اہلیہ ہے، وہ قیدی ہے، وہ اسیر ہے، وہ آپ کی قیدی ہیں۔ جو معاشرہ ہے نا، میں ایک جملہ کہوں، کوشش کریں، اللہ نے جن کو بیٹیاں عطا کی، اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت کریں، آپ جب بیٹی کسی کو دیں تو اس کو یہ باور کرائیں، تربیت کریں، میری بیٹی جب تو اس گھر میں رہی تو آپ کا سب سے بڑا موشن میں تھا، آپ کی ماں تھی، آپ نے جو چاہا آپ کے بابا نے کیا، لیکن آج تو اس گھر سے رخصت ہو رہی ہے، اس گھر میں آنے جانے کے لیے بابا کا حکم نہیں چلے گا، تمہارے شوہر کا حکم چلے گا۔ میری بیٹی جتنا تو نے جینا ہے اور جتنی زندگی اس مرد کے ساتھ رہنا ہے، جدھر وہ کہے آپ نے وہاں جانا ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ تم بابا کو نہیں مل سکتی، تم بابا کو نہیں مل سکتی۔ مومنین کہاں گئے وہ ائمہ خدا علیہم السلام کی روش، اور وہ دین کہاں گیا کہ ایک شخص تھا اپنی بیوی کو یہ کہہ کر گیا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں کسی سفر پہ جا رہا ہوں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر قدم رکھیں، لیکن اس کا بابا بیمار ہو گیا۔ ہاں، بھائی آیا، اس سے یہ تقاضا کیا کہ بابا بیمار ہے، اس نے کیا کہا کہ میں اپنے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے آقا اپنے شوہر کے حکم کی تابع داری کروں گی، میں ادھر مصلی بچھا دوں گی، میرے شوہر نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں نہ آؤں
اپنے گھر سے ایک قدم بھی باہر دوسرے دن، لیکن بھائی گیا ناراض ہو گیا جب بابا کے سامنے گیا، لیکن بابا تعلیمات محمد و آل محمد کا پابند تھا، اس نے شکر خدا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی بیٹی عطا کی جو شوہر کی فرما بردار ہے۔ وہ ناراض نہیں ہوا جیسے آج ہم ہوتے ہیں، ہم نے رشتہ بھی دے دیا، ہم مالک بھی خود بن گئے، تو ایسا بابا معاشر کے دن یہودیوں کے سب میں کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ کے قتل کرنے کے برابر یہ جرم ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اپنی بیٹی پہ حق رکھنے والے، جب شوہر موجود ہو تم کون ہو؟ تمہارا کوئی اپنی بیٹی پہ بس نہیں چلتا، آج جو حکم چلے گا اس کے شوہر کا حکم چلے گا۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، مصطفیٰ سے لے کر مہدی برحق بھی۔ آپ غور کریں، بابا مر گیا، ایسی کہاں سے ہے کنیز زہرا لائیں، بابا مر گیا، وسیب آیا، او تیرا بیٹا تیرا بابا مر گیا، آخری منہ دیکھ۔ اس نے کہا نا، میرے شوہر کی اجازت نہیں۔ بابا دفن ہو گیا، جب بابا دفن ہو گیا، اس نے دین کی پاسداری کی، رسول اکرم کو حکم خدا ہوا، اوے میرے رسول، میری اس کنیز کے دروازے پہ قاصد بن کے جا میرے رسول، تاکہ اسے پتہ چلے کہ قرآن پہ عمل کیا، رسول اللہ کے دین کو من و عن قبول کیا، اپنے بابا کے دکھ میں بھی اس کا منہ تک نہ دیکھا۔ جا اسے کہہ دے تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہ بھی معاف کر دیے، تیرے بابا کے گناہوں کو معاف کر دیا، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ آپ غور کریں، یہ ہیں حقوق، تاکہ ان کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ اپنے آپ کو صحیح مومن بنانے کی کوشش کریں۔ لِأَنَّهَا أَسِيرُكَ، فرمایا آپ کے مولا فرماتے ہیں وہ شوہر کی قید میں ہے، وہ تو اسیر ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ وہ آزاد ہے؟ جو چلا جائے اور کہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، تم کون ہوتے ہو؟ بغیر شوہر کی اجازت کے میرے دوستوں وہ زیارت مظلوم کربلا کو نہیں جا سکتی۔ ایک عورت بغیر اجازت کے بیت اللہ کا طواف کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اگر شوہر اجازت نہ دے، بیوی مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اپنے عنوان پہ وہ چیزیں آئیں گی، لیکن یہ بیوی کے حقوق آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ بڑا عمیق اور گہرا معصوم کا یہ جملہ ہے، آپ نے یقیناً اس پہ عمل کیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قول الرجل للمرأة انی احبک، فرمایا جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، فرمایا تمہیں کیا پتا، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مولا فرماتے ہیں اس شوہر کا اپنی بیوی کو کہنا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا مولا نے غور کریں یہ ایسا جملہ لا یذهب من قلبها ابدا، یہ شوہر کا جملہ بیوی کے دل میں ایسے اترتا ہے کبھی بھی پھر وہ اپنے دل میں کسی اور کے لیے محبت پیدا ہی نہیں کرتی۔ شوہر کو چاہیے نا تانے نہ دے، شوہر کو چاہیے اپنی شریک حیات کو یہ موقع بھی نہ دے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی سے محبت کرے تاکہ اس دل میں اس کی یہ آواز، اس کا یہ لہجہ، اس کی یہ وہ اندر کی طہارت اس کے دل میں اتر جائے۔ جب آپ کے معصوم فرماتے ہیں اس کے اس جملے کی مرتے دم تک شریک حیات حفاظت کرتی ہے، اور ایک مرتبہ جو اس نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے وہ اس جملے کو کبھی بھولتی نہیں ہے۔ ایک بلند تر صلوات محمد۔ بہت بڑا باب ہے، لیکن ایک جملہ سنیں تاکہ من صبر علی سوء خلق امرأته آتاہ اللہ من الاجر مع ایوب،
الا بلائے، فرمائے ہیں اگر کسی کی بیوی بد اخلاق ہو، وہ شوہر کو زبان سے کاٹتی ہو، شوہر اس کی اس بد خلقی کو برداشت کرے، اس پہ صبر کرے، تو اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور امتحان، جو حضرت ایوب کو اللہ نے آزمایا، امتحان لیا اور کامیاب ہوئے حضرت ایوب، جتنا اللہ نے اپنے نبی کو اجر عطا فرمایا اتنا رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ کوشش کریں تاکہ ان اجر کو پانے کی زیادہ سے زیادہ آرزو رکھیں۔ کچھ مومنین کا بار بار یہ اظہار تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی مومن جمعہ کو مثلاً بعد میں پڑھنا چاہتا ہے نماز، تو ہم آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں تاکہ وقت نہیں ہے، 45 منٹ پہ جماعت کھڑی ہونی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر جمعہ واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو آپ پر پھر ظہر واجب نہیں رہتی۔ اگر آپ جمعہ قربت کی نیت سے پڑھتے ہیں یا ویسے واجب کی نیت سے بھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں احتیاط کی نیت سے، تاکہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی، تاکہ ہم آپ کا انشاءاللہ انتظار کریں گے، تسبیح کو لمبا کر دیں گے اور آپ جب پڑھ لیں گے۔ کچھ مومن اگر پڑھنا چاہتے ہیں، ورنہ یہی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ جمعہ جب پڑھ لیتے ہیں وقت بھی صحیح ہوتا ہے، پھر آپ پہ ظہر ساقط ہو جاتی ہے، آپ کو اس چیز میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔